اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 14 کے بعد جو آیت نمبر 15 آ رہی ہے وہ آیت نمبر 14 سے ہی کنیکٹڈ ہے۔ شاید ایک آیت میری رہ گئی تھی ٹاپک ختم کرنے میں۔ تو آیت نمبر 14 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ہم نے منافقین کی کیٹیگری پڑھی تھی نا، جن کو دین سے کوئی خاص محبت نہیں ہوتی ہے، بس اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو ایمان لے آتے ہیں، اور جیسے ہی دنیا کی کوئی محفل میں جاتے ہیں یا دنیا داروں سے ملتے ہیں تو فوراً اپنا لبادہ اتار دیتے ہیں اور بالکل ایک نارمل انسان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی چادر یا مومن ہونے کی چادر اپنے اوپر سے اتار دیتے ہیں اور اپنی گیدرنگ کے حساب سے اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو بندہ ہے وہ ہر جگہ ایک ہی رنگ ہوتا ہے اس کا، اور اس کے قول فعل میں یا پڑھنے میں اور لبادے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیٹیگری نظر آ رہی تھی آیت نمبر 14 میں کہ وہ ایمان والوں کے سامنے ہے تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جیسے ہی اپنی شیاطین کے پاس جاتے ہیں، لائک جو دنیا دار ہیں یا جو لوگ دین سے دور ہیں، اس محفل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے میں سے ہی ہیں اور ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 15 میں ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مذاق کرتے ہیں ان سے اور ان کو ان کی سرکشیوں میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اندھے بنے پھرے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاق بڑا اڑا رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے ایمان لے آ رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے اللہ معاف کرے ایمان کے راستے سے ہٹ رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے سچ بول رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ موڈ اچھا ہے تو نمازیں پڑھ لی، موڈ برا ہے تو نمازیں چھوڑ دی، طبیعت ٹھیک ہے تو نمازیں پڑھ لی، ذرا بیماری کیا آئی نمازیں چھوڑ دی، خوشی کے وقت اللہ کو بھول گئے، بیماری کے وقت اللہ کو یاد رکھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ نہ کرے دین کے ساتھ مذاق ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوابیہ طور پر بول رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ انسان کو ایسا لگتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا، ابھی مشکل دن ہے تو اللہ کو پکار لو، اور پھر جب آسانیاں ہیں تو اللہ کو بھول جاؤ، وہ بڑا لائٹ لے رہا ہوتا ہے۔ تو سزا یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ مذاق کر رہے ہیں، یہ ایک طریقے سے تھوڑا سا عجیب ورڈ لگ رہا ہے، لیکن اللہ کا مذاق کرنا انسانوں کی طرح مذاق کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں اور ان کو ان کی جو برائی ہے نا مذاق اڑانا، اس کے ہی جیسا بدلہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بالکل انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس طرح کر رہے ہو تو تمہاری سزا کیا ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک جگہ پر اس طرح بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان جب جنت میں جا رہا ہوگا تو پہلے دروازہ کھل رہا ہے کہ انسان جا رہا ہے بھاگ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر دیں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے مذاق کرنا ہے نا کہ آپ ایک طرف بھاگ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر دیں گے، پھر انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ اس طرح کی روایات میں آتی ہیں باتیں بہت ڈیٹیل میں۔ اچھا، اور ابھی ایک میسج آیا ہے کہ میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتاؤں تو ضرور، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کو جو مجھ سے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ضرور آپ لوگوں کو اس طرح لے کے چلوں تو آپ لوگ اپنے ویوز ضرور شیئر کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کی باتوں کو ایگری کرتی ہوں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ایک ایک ورڈ کا ترجمہ بتاؤں۔ آپ میں سے ایک ساتھی کی ریکویسٹ آئی ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتایا جائے تو میں ورڈ ٹو ورڈ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتے ہیں بہم ان کا، ٹھیک ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں یا اندھے بنے پھرتے ہیں۔ یعمہون کا جو ورڈ ہے نا اندھے بننے کے لیے آتا ہے، عین میم اور یا اس کا روٹ ہے، عمیون کہتے ہیں اندھے پن کو۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا انسان جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اللہ اس سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ سم ٹائمز انسان کی فوراً پکڑ نہیں ہوتی ہے تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ بڑا صحیح جا رہا ہے، وہ ایک طریقے سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اندھا کیا مطلب کہ اس کو صحیح غلط کا پہچان نہیں ہوتی، آنکھوں کا اندھا نہیں دل کا اندھا ہو جاتا ہے، اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، وہ بڑا لائٹ لے رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے سم ٹائمز کوئی سزا نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور پھر جب بہت زیادہ ڈھیل لمبی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک کسی بھی وجہ سے پکڑ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں بیشتر مقامات پر اس طرح آتا ہے، جو یہ ابھی مذاق والی بات آ رہی ہے نا اس کو آپ لوگ یہیں کلیئر کر لیں تو آپ لوگوں کے لیے آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح آتا ہے کہ جب انسان کا جو گناہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی طرح کی بتا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص
تکبر کرتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا، تو اس کے انجام میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والا چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ چونٹی کیا ہے؟ بہت ہی معمولی حقیر سی چیز جس کو ہم اپنے پاؤں سے کچیل دیتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ 10 12 یا 100 چونٹیاں ہمارے گھر میں گئی تھیں تو ہم نے پاؤڈر ڈال کے ان کو ختم کر دیا، یعنی کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح سے جو شخص تکبر کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کی اتنی ہی ویلیو رہ جائے گی کہ وہ چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نظر آتا ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے، تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کر رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی ادھر جا رہے ہو، کبھی دین کا لبادہ پہن لیا، کبھی نمازیں پڑھ لی، کبھی چھوڑ دیں، کیا لائٹ وے میں ہم دین کو لے رہے ہوتے تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا مذاق اڑانا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کو ذلت میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اپنی سرکشی میں مگن ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ اب ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا ورڈ ٹو ورڈ۔ اگر ابھی بھی کوئی کریکشن کی ضرورت ہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ جی سدرا، آپ کچھ اور چاہیں گی؟ جس طرح سے میں بتا رہی ہوں اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ سدرا تھوڑی دیر کے جا چکی ہیں، آ جائیں گی، جوائن کر لیں گی۔ ان کا میسج میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا چاہوں گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تک میسج کیا ہے انہوں نے پرائیویٹلی۔ ٹھیک ہے، اوکے، آگے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیت۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک الذین، یہی لوگ، اشتروا، جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے، یعنی کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ سیدھے راستے کے بجائے اللہ نہ کرے شیطان کے راستوں کو خرید لیا۔ سیدھی راستے پہ چلنے کے بجائے غلط راستے پر چلنا انہوں نے لے لیا۔ جھوٹ کے بجائے سچ کے بجائے جھوٹ کو لے لیا۔ قرآن کی جگہ دنیاوی ڈگریوں کو لے لیا، یعنی کہ دلالہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہمیں دین سے دور کر دے، اور بالہدا سے مراد ہر وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے۔ اور سب سے بیسٹ راستہ تو ظاہر ہے یہ قرآن کا راستہ ہے، کیونکہ اس قرآن کو اٹھاتے ہی ہمیں صراط مستقیم کا راستہ نظر آتا ہے اور اللہ کی طرف گائیڈنس ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیا کیا، دنیا کو، دلالہ کے اندر ہر وہ چیز آئے گی جو آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، اور بالہدا کے اندر ہر وہ چیز آئے گی جو آپ کو دین کے قریب کرتی ہے۔ تو بیسیکلی دلالہ سے مراد تو گمراہی ہوتا ہے اور ہدایت اس کا اپوزٹ ہے ہدایت۔ تو کہنے کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو آیت یہ کہتی ہے کہ انسان نے گمراہی خرید لی ہدایت کو چھوڑ کے، لیکن اب اس آیت کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے فکس کریں گے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایز اے مسلم صبح اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم خود دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کتنے شامل ہیں اور باقی ہماری من مانی زندگی ہم کتنی گزار رہے ہیں۔ نماز کے ٹائم پر ہم کیا نماز پڑھنے کے لیے واقعی چلے جاتے ہیں ظہر کے ٹائم پر، یا اپنے کچن میں مگن ہیں، یا اپنے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہے تو بس ان کی فکروں میں ہم لگے ہوئے ہیں؟ تو دیکھیں ایز اے ہاؤس وائف آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، کھانا پکانا، بچوں کو ٹیک کیئر کرنا، شوہروں کو دیکھنا، اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ہر کسی کی آپ کو ٹیک کیئر کرنا، یہ ساری آپ کی ذمہ داریاں ضرور ہیں، ضرور ادا کیجیے، ان کو دل سے ادا کیجیے، اجر و ثواب کی نیت سے کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کو بھی لے کر چلنا ہے اور اپنے لیے قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں گے تو یہ ساری چیزیں ہماری خوبصورت طریقے سے ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالیں گے اور ہماری صلاحیتوں میں بھی برکت ڈالیں گے، اور ہمارے یہ جو جتنے بھی کام ہیں ان میں نیت اللہ کے لیے خالص ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، دلالت کو انہوں نے خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ اللہ کی ہدایت تو آئی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خرید لیا۔ یہ بیسیکلی منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور منافقین کا پورا کیریکٹر 2 3 آیات اور 2 3 مثالوں کے ذریعے سے واضح ہوگا، اور ہمیں اپنے لیے اس میں لیسن لینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کام آئی ان کو ان کی تجارت اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ کیا ان کو یہ تجارت جو ہے نا، تجارت ہے نا، تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت بزنس کرنے کو کہتے ہیں نا، خرید و فروخت کرنا۔ تو خرید و فروخت کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز لینے جا رہے ہو بازار میں، کپڑا لینے مثال کے طور پر گئے تو پیسے دیتے ہو دکان والے کو، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپس میں ایکسچینج کرتے ہو، وہ آپ کو چیز دیتا ہے اور آپ اس کو پیسے دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی تجارت کا لفظ اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے تو دنیا میں آنے کے بعد ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، قرآن کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی صورت میں